السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی صاحب نے جو میاں محمد بخش صاحب کی کتاب سیف الملوک کا حوالہ دیا ہے، دیکھیں سیف الملوک کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو سب کو میسر ہے، خود بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اس میں جو بھی لکھا ہے انہوں نے تو آگے اس کا سبق بھی نتیجہ بھی نکالا ہوا ہے، لیکن بھائی لوگ جو ہیں یہ تکلیف نہیں کرتے کہ کسی کتاب کو خود بھی کبھی پڑھ لیں یا دیکھ لیں، یا کوئی حدیث ہے تو خود دیکھ لیں۔ وہ بس سوال کر دیتے ہیں کہ بس خود ہی پیر صاحب ہی سب کچھ کرے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیں سیف الملوک، اس کا معنی ہی ہے، ملوک کہتے ہیں بادشاہوں کو، سیف کہتے ہیں تلوار کو، یہ یعنی بادشاہوں کی تلوار۔ اس میں جو انہوں نے شہزادہ لیا ہے وہ انہوں نے روح کو لیا ہے۔ یہ سفر طریقت انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ شہزادہ ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک پری ہے، اس پر وہ عاشق ہو جاتا ہے، جس کا نام انہوں نے بدیع جمال رکھا ہے۔ تو اب اس کی تلاش میں چل پڑتا ہے، والدین بھی روکتے ہیں، اور جس طرح اس میں ہے کہ بھئی اس کا باپ جو ہے سیف الملوک کا، وہ 7 ملکوں کا بادشاہ ہے، اس کے ماتحت ہیں 7 ملک۔ تو یہ وہی ہیں 7 ملک، یعنی 2 ناک کے راستے ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، یہ 6 ہو گئے، اور 7واں منہ ہے۔ تو ان کا وہ بادشاہ تھا، یعنی اللہ کا ولی تھا، اس کا وہ پیر و مرشد اس سے مراد لیتے ہیں کہ انہوں نے سمجھایا کہ بھئی اس میں جلدی نہ کر، تو یہ آہستہ آہستہ سفر جو ہے طے ہوگا، لیکن وہ نہیں مانتا، تو وہ نکل پڑتا ہے اس کی تلاش میں، بدیع جمال کی تلاش میں۔ اور اس میں جو دیو اور جن وغیرہ اور پریاں مخالفت کرتی ہیں، اس کو جان سے مارنے کی سوچتی ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس سے مراد میاں صاحب نے یہ نفس اور شیطان لیا ہے۔ اور باقی جو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ آگ کا پہاڑ ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، تو اس سے مراد انہوں نے بھوک لیا ہے کہ بھوک جو ہے یہ ایسی آگ ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے، چوری کر لیتا ہے کہ بھوک مر رہا ہوں چلو چوری کر لو، یعنی یہ ایسی مجبوری ہے۔ تو یہ ساری مجبوریاں ان کا مقابلہ کرنا ہے، جس طرح بلے شاہ صاحب نے فرمایا، 5 ارکان اسلام دے تے 6واں بھولیا ٹوک، یہ 6واں جے پورا نہ ہوئے تے 5ویں جاندے مک۔ اس طرح کہ بھئی اگر روزی نہ ملے تو یہ 5 ارکانوں سے بھی آدمی ان کی بھی خلاف ورزی کرنے لگ جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ سفر طے کر رہا ہے، اپنا روحانی سفر، تو اس میں بڑی بڑی آفتیں آتی ہیں، دیو آتے ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتا جاتا ہے۔ تو پھر وہ جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، تو اور طرح طرح کے اژدہا آتے ہیں، وہ سب سے بچتا بچاتا ایک میدان میں پہنچ جاتا ہے، تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت قلعہ ہے، بہت اونچی اس کی دیواریں ہیں، بہت بڑا ہے۔ تو وہ اس کی طرف جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ یہاں تو کوئی آبادی ہوگی، ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی مجھے اس پری کی خبر مل جائے، اس کا کوئی پتہ مل جائے، کوئی خوشخبری یہاں سے مل جائے۔ تو وہ اس قلعے کی طرف چلا جاتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے تو قلعہ بند ہے، اور ایک طرف ہے اس کے بڑا اچھا دروازہ ہے، خوبصورت دروازہ ہے، اس پر 40 جو ہیں دربان کھڑے ہیں۔ تو اس نے سمجھا یہ آدمی ہیں، 40 آدمی ہیں، پہرے دار ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، دعا سلام کی ان سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو انہوں نے بھی بڑی خوشی سے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو جب انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ مردوں کی آواز نہیں ہے، یہ تو عورتوں کی آواز ہے۔ تو اس نے ان سے پوچھا، بھئی یہ عورتیں ہی عورتیں، آپ اتنی عورتیں، کیا کوئی فراڈ ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ جو شہر ہے پورا،
یہ قلعے کے اندر پورا ایک شہر ہے، یہ سب یہاں عورتیں ہی رہتی ہیں۔ ہماری جو بادشاہ ہے یہاں، سلطان ہے، امیر ہے، وہ بھی عورت ہے۔ تو باقی معلومات آپ ان سے لے سکتے ہیں اس شہر کے بارے میں۔ تو وہ شہزادے کو اپنی ملکہ کے پاس لے جاتی ہیں۔ تو شہزادے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ تو اس نے شہزادے نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کے یہاں مرد کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کے مرد کہاں چلے گئے ہیں؟ تو اس نے بتایا، ملکہ نے، کہ یہ شہر جو ہے یہ ہے ہی عورتوں کا، مرد ہم میں ہے نہیں، اس لیے مردوں کی پیدائش نہیں ہوتی، عورتیں ہی ہیں اور عورتیں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے کہا پھر وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا یہاں ایک پانی کا چشمہ ہے بہت بڑا، اور اس پانی کی تاثیر ہے کہ جب بچی جوان ہوتی ہے اس میں غسل کرتی ہے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو بھی بچی ہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر جنس اپنی جنس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہم میں مردوں کی جنس ہی نہیں ہے تو عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو پھر آگے پیدائش بھی عورتوں کی ہوتی ہے، وہ اس پانی کی تاثیر ہے۔ تو اس طرح وہ بڑا حیران ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اب آپ آ گئے ہیں، یہاں دیکھیں کتنی خوبصورت خوبصورت ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت عورتیں ہیں، تو آپ کسی سے شادی کریں یا مجھ سے شادی کر لیں، تو پھر یہاں ہمارے ہاں بھی آدمی پیدا ہوں گے، مرد پیدا ہوں گے۔ تو شہزادے نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو جس کی تلاش میں نکلا ہوں میں تو اسی سے شادی کروں گا، اسی کو تلاش کروں گا، اس سے زیادہ خوبصورت بھی بے شک کیوں نہ ملے، میں نہیں کر سکتا کچھ بھی، میں تو بس اس کے عشق میں دیوانہ ہوں، مجھے اسی کی تلاش ہے۔ تو اس نے کہا پھر ہم نے تو نہیں سنا اس کا، یعنی وہ جو ملکہ تھی ان کی، وہ بھی اور عورتیں بھی۔ اس نے کہا بھی یہاں تو ایسے نام کی ہم نے تو آج تک نہیں سنی، آپ سے اس کا نام سنا ہے، تو یہ ہمارے پاس تو اس کا کوئی ایڈریس پتہ یا کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ تو اس نے شہزادے نے کہا پھر میں یہاں سے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے بہت خدمت کی، سب کچھ کیا، اور شہزادہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو اب اس کا رزلٹ میاں محمد بخش صاحب کیا نکالتے ہیں کہ وہ شہر زنا کیا تھا، اس کی مثال انہوں نے مدرسے جو ہیں مولویوں کے یہ لیے ہیں کہ ان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اور ان میں مولویوں سے مولوی ہی پیدا ہوتے ہیں جو ظاہرہ علم جانتے ہیں، اللہ کی معرفت کا علم یعنی کسی ولی سے یہ بیعت ہی نہیں کرتے، اس لیے اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچتے، اور ان میں ولی ہوتا کوئی نہیں۔ مولویوں سے مدرسے میں مولوی پیدا ہوتے ہیں، زیادہ پڑھ گیا بڑا مولوی، کم پڑھا چھوٹا مولوی، تو وہ اب اس کی زبان سے وہ کہلوا رہے ہیں کہ ہم میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی ہم میں کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں، تو ہم میں ولایت کی پیدائش کیسے ہو جائے؟ کیونکہ یہ ولایت جو ہے یہ سینے کی پیدائش ہے، سینے کی، ولی کے سینے سے جو نور نکلتا ہے وہ دوسرے سالک درویش کے سینے میں داخل کرتا ہے، یہ وہی نور ہے جو نبی علیہ السلام سے سینہ بسینہ اولیاء کرام میں آ رہا ہے۔ تو یہ مولوی اس کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو نصیب نہیں، ان کو کسی ولی کی صحبت نصیب نہیں، ان میں سے کوئی ولی ہوا نہیں، تو اس لیے وہ ملکہ کہہ رہی ہے کہ ہم میں یہ نہیں ہے، ہر چیز اپنی جنس سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم میں کوئی مرد ہے نہیں، اس لیے ہم میں مردوں کی پیدائش نہیں، ہم میں تو یہ عورتیں ہی پیدا ہوتی ہیں، اور ان کے پیدا ہونے کا طریقہ وہ لکھا کہ یہ چشمہ ہے، یعنی چشمے سے مراد یہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، تو یہ پڑھتے ہیں تو پھر ان سے بھی آگے مولوی ہی پیدا ہوتے ہیں، ولی نہیں پیدا ہوتے۔ تو اس سے مراد انہوں نے بھائی یہ زہرا شریعت والے مولوی لیے ہیں، اور قلعے سے مراد کہ خوبصورت تھا، عورتیں ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھیں۔ اس طرح آپ علماء کرام کو دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر تقریر کرنے والا ہوتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر لہجے اچھے ہوتے ہیں، اور شکل صورت تو ان کی کیا بات ہے، کمال ہوتے ہیں، لیکن
ولایت کو نہیں پہنچتے کیونکہ کسی ولی سے تعلق نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ جو فقہ کے امام ہیں چار، تو یہ بھی اسی لیے مولوی کے مولوی رہے، فقہ لکھتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، لیکن کسی اللہ کے ولی سے تعلق نہیں کیا اور ولایت کو نہیں پہنچے۔ یہ بھائی بہت ضروری ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ جس نے کسی سے بیعت نہیں کی وہ جہالت کی موت مرے گا اور حشر میں بھی اس کا کوئی غمخوار نہیں ہوگا۔ تو یہ بیچارے کسی اللہ کے ولی سے بیعت نہیں کرتے، اس لیے یہ تو مرے جہالت کی موت ہے۔ تو لوگ ان کو سمجھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیونکہ ان کا ظاہر دیکھ کر، جس طرح شہزاد نے دیکھا کہ ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے وہاں کی عورت شہر زنا کی، تو لیکن اس نے کہا بھی میری یہ تلاش ہی نہیں ہے، میں تو بدی جمال کی تلاش میں ہوں، میں تو اللہ کی تلاش میں ہوں، اللہ کے نبی کی تلاش میں ہوں کہ یہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ یہ کس طرح ہوتا ہے، مجھے تو اللہ کا تعلق چاہیے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ ہم میں مرد نہیں ہے اس لیے مرد پیدا نہیں ہوتے، جس طرح بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نفل نمازاں کام زنانہ، روزے سرفار روٹی، اچیاں بانگاں ہوئی دندے، نیت جنہ دی کھوٹی۔ کیونکہ یہ اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتے، کیونکہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے نا، تو کہتے ہیں یہ عورتیں ہیں۔ تو میاں محمد بخش صاحب بھی شہر زنا عورتوں کا شہر مدرسے کو لکھ رہے ہیں۔ اور اب امید ہے میرے بھائی کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر کوئی مبہم رہ گئی ہو بات تو بیان اب لمبا ہو جائے گا، اگر زیادہ وضاحت کریں تو پھر دوبارہ سوال ارشاد فرما دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔